روایت ہے عقل مند کی نشانیاں، یوں کہہ لیجئے، یا معصومین کی نگاہ میں عقل مند کون؟ کیونکہ اس میں دو معصوموں کی روایت ہے البتہ، ٹھیک ہے. عقل مند کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو ہم دنیا میں عقل مند کسے کہتے ہیں؟ جی جو اپنے سمجھداری سے اچھے برے کی پہچان کرے، رشتوں کو اچھے سے کرے. یہ تو آپ اس لیے بیان کریں اس لیے کہ آپ مدرسۃ القائم میں آتی ہیں. ویسے جو ویل سیٹل ہاں یہ آج آپ دیکھیں دنیا میں عقل مند کسے کہا جاتا ہے؟ دنیا میں تیرے کو گھر بنا لیا، کتنا عقل مند، ہاں ویل ایجوکیٹڈ ہے، بچے بھی اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ باہر چلا گیا، اسی ساری چیزیں اسٹینڈرڈ ہیں. وہ عقل مند ہے. آپ معاشرے میں اسی کو عقل مند کہا جاتا ہے. معاشرے میں اسی کو عقل مند، آپ معاشرے میں اسی کو عقل مند کہیں گے. اور آپ اگر جو باتیں امیر المومنین نے بیان کی ہیں آپ اس پہ عمل کریں، لوگ آپ کو عقل مند نہیں کہیں. وہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے. ہاں لیکن اب مسئلہ یہی ہے کہ دیکھیں ہم کیونکہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اہل بیت کی نگاہ میں عقل مند کون ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے. ایک مقام دنیا کا ہے. ابھی جیسے آپ نے مثال دی، بہت سے لوگ آپ پوچھیں کہیں گے بہت عقل مند آدمی ہے. اچھا آپ پوچھیں عقل مند کیا ہے؟ ابھی روایت آئے گی، اس میں روایت آئے گی، اسی طرح کی ایک روایت آئے گی. تو آپ کیا کہیں گی؟ اچھا آپ عقل مند کیوں کہہ رہی کہیں گے اپنا یہاں پہ بھی گھر بنایا ہے، امریکہ میں بھی گھر بنایا ہے، آسٹریلیا میں بھی سیٹ ہے، وہاں پہ بھی ایک بچے کو سیٹ کر دیا ہے، یہاں پہ بہت اچھا بزنس ہے، دیکھو کتنا عقل مند ہے. اچھا آپ کو یہ سوال کر رہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے. پر آپ اگر کسی کو اس پہ اعتراض کریں، وہ اعتراض تو کر سکتا ہے نا کہ اچھا کیا اسلام کے اس کی منع کرتا ہے؟ کہ اسلام اس کا منع نہیں کرتا. آپ اپنے آپ کو ویل سیٹ رکھیں، اس سے کوئی اسلام کو کوئی اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ معصوم کی نگاہ میں ممکن ہے کہ جو بہت ساری روایتیں میں تو آپ کے سامنے چند ایک پیش کروں گا کہ اپنے آپ کو اچھا بنانا بھی ایک عقل مندی کی نشانی ہے کہ انسان اپنے کو ویل سیٹ رکھے، اچھا بنائے، یہ بھی ایک عقل مند آدمی ہے. لیکن دنیا کے خاطر آخرت کو تباہ نہ کرے، بس یہ معیار یاد رکھے ذہن میں. آپ دیکھیے گا، میں آپ کو حوالہ بتا دوں گا، میدان الحکمہ جس کتاب سے میں پڑھ رہا ہوں اس کے ایک صفحے کے اوپر ایک ہی روایت، یعنی ایک ہی مفہوم کی روایت امیر المومنین کی جو ہے 3 سے 4 مرتبہ 5 مرتبہ تکرار ہوئی ہے، یعنی مختلف الفاظ ہیں. مفہوم وہی ہے. کیا مفہوم تھا کہ دنیا کے بدلے میں آخرت کو نہ بیچیں. بس یہ ایک ایسا مفہوم، ایک ایسا جملہ ہے جو آپ کو مختلف روایت میں یہی نظر آئے گا کہ دنیا کو آباد، آخرت کو آباد کرے، دنیا کو آباد، آخرت کی طرح آباد نہ کرے. یعنی دنیا میں انسان رہے گا، گھر ضروری ہے، وہ تو ضروری ہے، لیکن وہ عقل مند ہوگا جو آخرت کو زیادہ دیکھے گا. یہ اکثر روایات میں آپ کو نظر آئے گا ائمہ معصومین کی. یہ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو انسان اپنی زندگی کو اچھا رکھ رہا ہے، بالکل اچھی بات ہے، لیکن ایک معیار معصومین نے دے دیا کہ انسان آخرت کو جو دیکھ رہا ہے، آخرت کے لیے جو کام کر رہا ہے، وہ عقل مند ہے. آپ کو مختلف روایت میں یہی چیز نظر آئے گی. معصوم علیہ السلام کی پیغمبر کی روایت ہو یا دیگر معصومین کی، امیر المومنین کی روایت میں بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا. جو میرا ہاں مفہوم میں روایت بیان کیا میں نے. آپ میدان الحکمہ ایک اور کتاب کا نام لکھ لیں جو مجلس کے حوالے سے پوچھ رہی تھی. میدان الحکمہ کی 8 جلدیں اب تک اردو ترجمہ ہوئی ہیں، فارسی سے اردو، عربی میں بھی ہے، فارسی سے اردو 8 جلدیں ہیں. اس میں آپ جو ہے وہ عین جلد نمبر 6 میں اگر آپ جائیں اور وہاں پہ موضوع عقل، وہاں سے آپ عقل کے موضوع میں جائیں اور جو روایتیں میں آپ کو پڑھ رہا ہوں وہ آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتی ہیں. بعض اوقات روایتوں کو ہم ملا کے پڑھتے ہیں، الگ الگ نہیں پڑھتے. اسی طرح ان روایتوں کو میں نے الگ الگ نہیں پڑھا کہ ہر دفعہ ایک نئی روایت، میں نے ان تمام روایتوں کو جمع کیا، ایک مفہوم بنایا اور کہا کہ عقل مند معصومین کی نگاہ میں عقل مند کون، اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں جو مختلف روایت میں اس کو جمع کر کے 10 12 14 پوائنٹس بنا کے ایک مجلس، ایک درس تیار ہو گیا. ہاں بہترین، مجلس بھی بہترین ہے، درس بھی بہترین ہے، جیسا آپ چاہیں ویسا آپ جائیں. بعض اوقات لوگ نشست میں پوچھتے ہیں مولانا کوئی بات کر دیں، آپ نے 2 روایت پڑھ دی اس میں. تو اب یہ پہلے تو معیار یہ ہے کہ دنیا میں ہم عقل مند کسے کہتے ہیں اور معصومی کی نگاہ میں عقل مند کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آئیے کہ اب امیر المومنین کی روایت ہے کہ جو شخص اپنے ہمیشہ رہنے والے گھر کو یعنی آخرت کو آباد کرتا ہے وہ عقل مند ہے. شرعی الفاظ ہیں اور یہی الفاظ مختلف روایتوں میں آئیں گے بار بار، لیکن میں نے اس کو اس لیے ایک ہی دفعہ آپ کے سامنے بیان کیا، بار بار تکرار نہیں کروں گا. آخرت کو آباد رکھے. مختصر یہ، جو شخص اپنے ہمیشہ رہنے والے
یعنی آخرت کے گھر کو آباد رکھے، آباد کرے، وہی عقل مند ہے۔ دوسرا جو عقل مندی سے کام لیتا ہے وہ غفلت سے بیدار ہوتا ہے، کوچ کی تیاری میں مصروف رہتا ہے، یعنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہتا ہے۔ غفلت سے بیدار نہیں۔ ہاں، عقل مند کون ہے؟ جو عقل مندی سے کام لیتا ہے۔ وہ کیا کام لیتا ہے؟ جو بھی عقل مندی سے آپ کام لے، اس میں کیا بیان کیا؟ وہ غفلت سے بیدار رہتا ہے۔ جو بھی اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے تو وہ غفلت سے بیدار رہتا ہے، اور کوچ کی تیاری میں مصروف رہتا ہے، یعنی آخرت کی تیاری میں مصروف رہتا ہے، یعنی اسے معلوم ہے کہ مجھے مرنا ہے تو آخرت کے لیے کام انجام دینا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اللہ کی ذات کے بارے میں ہوش مندی سے کام لیتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ وہ ہے جو اللہ کی ذات میں بارے میں ہوش مندی سے کام لیتا ہے، یعنی مراد یہی ہے یہاں پر کہ اللہ نے جس کاموں کا حکم دیا اس کو انسان بجا لائے، یعنی ہوش سے کام لے۔ ہوش مندی یہی ہے کہ پروردگار عالم کی ذات میں جو چیزیں اللہ نے بیان کی اسے انسان عمل کرے۔ پھر ذات کے بارے میں ہوش مندی، یعنی وہی، ہاں وہی۔ پھر عقل مند وہ ہے کہ جو دن میں کل کی فکر کرتا ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو کل یعنی آخرت کی، کل سے مراد کیا ہے؟ آخرت، اپنے نفس کو آزاد کرانے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے۔ یہ میرے حساب سے 7واں ہے، ہاں، اس لیے کہ میں نے ہر چیز کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ یعنی جو شخص پہلا کیا ہے؟ پہلا پڑھے، ایک ایک کر کے ایک ہی پڑھے کوئی۔ جو شخص اپنے آخرت کے گھر کو، ہمیشہ کے گھر کو آباد رکھے۔ ایک، دو، جو عقل مندی سے کام لیتا ہے، عقل مندی، ہاں یہ 2 اور 3 ہے۔ جو عقل مندی سے کام لیتا ہے یہ 2، وہ غفلت سے بیدار رہتا ہے 3۔ 4 کیا ہے؟ کوچ کی میں تیاری میں مصروف رہتا ہے، یہ 4۔ 5 کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے بارے میں ہوش مندی سے کام یہ لیتا 5۔ 6 عقل مند جو کل دن میں بھی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ ہاں، اس طرح پوائنٹس بنا دیں۔ 7 اپنے نفس کو آزاد کرانے کی خوشی میں مصروف رہتا ہے، یعنی اپنے نفس کو آزاد کرانے سے کیا مراد ہے؟ اپنے نفس کو آزاد کرتا ہے، نفس شیطان سے آزاد کرانے کے، ہاں، خواہش چاہتا ہے نفس سے آزاد کرا دیتا ہے کہ اس آزاد کرانے میں مصروف رہتا ہے۔ پھر ہے وہی وہ 8واں، اور وہ آخرت کے لیے عمل کرتا ہے جس سے نہ کوئی چارہ ہے نہ کوئی فرار ہے۔ وہی آخرت کی بات دوبارہ آ گئی، نہ چاہ رہا ہے نہ کوئی فرق۔ یعنی وہ آخرت کے لیے عمل کرتا ہے، اور آخرت سے کوئی فرار نہیں ہے، بس وہی آخرت سے کوئی فرار نہیں، یعنی یہ ہے کہ عقل مند وہ ہے کہ جو آخرت کے لیے عمل کرتا ہے جس سے نہ کوئی چارہ، یعنی کوئی آخرت سے فرار نہیں ہے، بس مختصر یہ کر دیں، آخرت سے کوئی فرار نہیں ہے، نہ کوئی فرار، آخرت کی طرف سب جا رہے ہیں۔ ہاں، یا اس کے یعنی آپ کے کوئی آپشن نہیں ہے۔ جی، کوئی آپشن نہیں ہے، سب کوئی۔ اب آئیے وہ بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ اب پیغمبر کی روایت ہے یہاں پر کہ نجران کے نصارہ میں سے ایک شخص مدینہ منورہ میں آیا، ہاں ٹھیک ہے، آیا اور جو شخص آیا اس میں قوت بیان بہت اچھا تھا، یعنی آج کے اسلام میں کہتے ہیں خطیب ہوگا، اچھا خطیب تھا، اور ظاہری اعتبار سے وقار اور اس کا روپ۔ دوبارہ بتائیے گا، نجران کے نصارہ سے ایک شخص آیا مدینہ منورہ میں، اس میں یعنی اس شخص کے پاس قوت بیان، یعنی خطیب تھا، قوت بیان بہت اچھا تھا، ظاہری اعتبار سے ہاں خطیب تھا، ہاں، ظاہری اعتبار سے اس کا وقار، خطیب لگتا تھا، ہاں، اور ظاہری اعتبار پھر اس کے شخصیت بیان کریں کہ اس کا وقار، اس کا روپ، دبدبہ بہت تھا، اس کا روب و دبدبہ تھا، ہاں دبدبہ تھا۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، یہ نصرانی کس قدر عقل مند ہے؟ وہی بات جو آج ہم کرتے ہیں، اگر ابھی کوئی آ جائے، جیسے ہم نے دنیا کے اعتبار سے کہا نا، اگر دنیا کے اعتبار سے اگر کوئی قوت بیان جس کا بہت اچھا ہوگا، فرض کریں اس کا روب بھی ہو، وقار بھی ہو، دبدبہ ہو، تو لوگ کیا کہیں گے اس کے متعلق؟ کیا کہیں گے؟ کتنا عقل مند ہے۔ تو وہی چیز ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا، کیا یا رسول اللہ یہ شخص کتنا عقل مند ہے؟ تو آپ حضرت نے جواب فرمایا، چھوڑو اس بات کو، عقل مند وہ ہوتا ہے جو اللہ کو واحد مانے اور اس کی اطاعت کے لیے عمل کرے۔ بس 2 جملوں میں پیغمبر اسلام نے بات ختم کر دی، 2 جملوں میں کہا عقل مند کون ہوتا ہے؟
अक्लमंद वो है जो अल्लाह को वाहिद माने, अल्लाह को एक माने और अल्लाह की इताअत की अल्लाह की इताअत के लिए अमल अंजाम दे। बस 2 जुमलों में बात को पैगम्बर ने ख़त्म कर दिया कि अक्लमंद ये नहीं है किसी का रोब दबदबा बहुत ज़्यादा हो, पावर ज़्यादा हो, क़ुव्वत ज़्यादा हो, बयान अच्छा हो, तमाम चीज़ें। अगर कोई कहे कि ये अक्लमंद है तो पैगम्बर ने सरियन कह दिया कि अक्लमंद ये नहीं है। अक्लमंद वो जो अल्लाह को वाहिद माने, अल्लाह को यकता माने और उसके बाद अल्लाह की इताअत करे। बस ये अल्लाह यानी आप देखिएगा एक और रवायतों का जो खुलासा आएगा वो मैं एक जुमले में बयान कर दूं कि अक्लमंद वो होगा जो अल्लाह की इताअत करेगा। सर इस पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है ये जो नजरान के निसारा थे, हाँ। जो तस्लीस के कायद थे ना, वैसे भी खुदा को एक नहीं मानते, इसे को खुदा का बेटा मानते, तब भी ये रवायत उस लिहाज से बहुत साबित हुई है जगह कि नहीं, पैगम्बर तभी एक जुमला देखें, पैगम्बर ने कहा अक्लमंद कौन है, जो अल्लाह को एक मानते, तभी उसको क्रॉस कर रहे हैं ना, उसको क्रॉस कर रहे हैं कि ये अक्लमंद नहीं है कि जो अल्लाह को 3 मान रहे हैं, अल्लाह को 3 खुदा को मान रहे हैं मिसाल के तौर पे, या 2 खुदा को मान रहे हैं। ये अक्लमंदी नहीं है कि 3 खुदा को मानना, बल्कि अक्लमंदी क्या है, एक खुदा और उसकी इताअत। 2 चीज़ों के पैगम्बर ने 2 मयार दे दिए। हाँ अच्छा, और आगे चलते हैं। आप कितने हो गए, कितने पॉइंट हो गए टोटल सब मिला के? नहीं, सब मिला के 10 हो गए। हाँ 10 हो गए, 10 हो गए। 8 ये जो पहले लिखवाए हैं और 2 ये हो गए कि खुदा को वाहिद माने और अताअत करें। 10 हो गए, हाँ तो 8 हो गए ना वो पुराने, पुराने 8 नए 2 10 हो गए। वहाँ तक अमीर मोमिन की रवायत थी, ये पैगम्बर की रवायत थी। अच्छा, अब अमीर मोमिन की रवायत फिर शुरू हो रही है कि अक्लमंद वो है जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा ले और अपनी आखिरत को दुनिया के बदले ना बेचे, अपनी आखिरत को दुनिया के बदले ना बेचे। कितने हो गए, 12। फिर फरमाया हज़रत अली ने, सर काबू पाले, दूसरा जुमला ये अपनी आखिरत को दुनिया के बदले ना बेचे। दोबारा बताइए अक्लमंद वो है जो अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाले और अपनी आखिरत को दुनिया के बदले में ना बेचे। कितने हो गए, ना बेचे। 12। 13, जो अपने रब की इताअत करे। अक्लमंद वो है जो अपने रब की इताअत में अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत करे, जो अपने रब की इताअत में अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत। कितने हो गए, 13। जो अपने रब की इताअत में, ये एक ही जुमला है, अपने रब की इताअत में अपनी ख्वाहिशात को मुखालफत। 13। 14, अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत करे। मुखालफत है ना। 14। अब 14 में इसको रवायत एक है, अक्लमंद वो है कि जो 3 मौके पर, 3 मवारिद पर, 3 मकामात पर अपने को काबू में रखे, वो अक्लमंद है। 3 मकामात पर अपने को काबू में। 3 मकामात का। नंबर 1 गुस्से की हालत में, सर एक मिनट आहिस्ता बोलिए। नंबर 1 गुस्से की हालत में। नंबर 2 चाहत के वक्त। चाहत से मुराद चाहत यहाँ ये होगा कि इंसान का अपनी कंट्रोल, जो इंसान के बाद जो इंसान चाहता है, तो इंसान उस ऐसा ना हो कि इंसान जो चीज़ चाहता है उस चाहत के मौके पर कोई गलत काम करे। कोई भी ख्वाहिश, हाँ, कोई ऐसा ना हो कि यानी ये 3 मवारिद ऐसे हैं कि जहाँ पर इंसान अक्लमंद वो है कि इन 3 मवारिद में आपको कंट्रोल करेगा। चाहत से मुराद ये कि जो चाहूँ मैं करूँ, तो इंसान ऐसा काम ना करे। और तीसरा है खौफ की हालत में, कि खौफ की हालत में इंसान कोई काम ऐसा ना करे जो अक्लमंदी के ख़िलाफ़ हो। तो ये हो गए तकरीबन 14 मकामात, 14 नुकात हो गए।